آپ دیکھیں کہ آج ایک بہت خطرناک قسم کا جو بیلسٹک میزائل ہے اس کا تجربہ کیا ہے بھارت کی طرف سے. اگنی بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا گیا ہے اور اس سے پہلے بھی انہوں نے یہ تجربہ کیا تھا. تھوڑے دن پہلے بھارت کی ایک ایٹمی آبدوز جو ہے اس نے پاکستان کی سمندری حدود میں داخل ہونے کی کوشش کی. وہ کوشش ناکام بنا دی گئی. لائن آف کنٹرول پہ روزانہ کی بنیاد پہ بھارت کی طرف سے مداخلت کی جا رہی ہے, جارحیت کی جا رہی ہے. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ افغانستان کے راستے سے بھی پاکستان میں ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. آج جو پشاور میں ہوا یقیناً اس کا تعلق بھی جو افغانستان میں پاکستان کے خلاف ایک نیٹ ورک ایکٹیو ہے اس سے ہے. تو ان معاملات پہ بات کریں گے, لیکن ایک بہت ہی اہم ایشو اور بھی ہے جس کو کہ ہم نے زیادہ اہمیت نہیں دی, اور وہ ایشو یہ ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے بھارت میں اقلیتوں کے خلاف یعنی کہ مائنورٹیز کے خلاف جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں اور ان پہ جو اٹیکس ہیں بہت بڑھ گئے ہیں. 20% اضافہ ان میں ہو گیا ہے اور روزانہ کی بنیاد پر روزانہ ایک حملہ کیا جا رہا ہے. اور جب سے بی جے پی کی حکومت آئی ہے اس کی طرف سے کہا تو جا رہا ہے کہ اقلیتیں محفوظ ہیں, لیکن ان پہ روزانہ حملہ ہو رہا ہے. کیوں ہو رہے ہیں یہ حملے؟ ایک بھارت کے انتہا پسند ہندو لیڈر جو ہیں ان کا نام راجیشور سنگھ ہے, سنیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. بھارت کے انترآتما جگ چکی ہے, بھارت ماتا جگ چکی ہے اور ویبھو پراپت کرنے کے لیے تڑپ رہی ہے, پراپت کر رہی ہے. آپ انتظار کریے, آپ دیکھتے جائیے. 31 دسمبر 2021 سے پہلے ہم بھارت میں اسلام اور عیسائیت کو ختم کریں گے. یہ ہمارا سنکلپ ہے, میرا سنکلپ ہے, میرے ساتھیوں کا سنکلپ ہے. ہم اس کام کو اوشیہ پورا کریں. یعنی کہ 31 دسمبر 2021 سے پہلے وہ بھارت سے اسلام اور کرسچینٹی کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اور یہ بات جو ہے یہ میرے پاس ایک خبر ہے, کرسچنز اینڈ مسلمز فیس مور پروسیکیوشن بائی ہندو ایکسٹریمسٹ انڈیا. یہ مختلف جو ہیومن رائٹس تنظیمیں ہیں انہوں نے بھی یہ بات کہی ہے. اور ایک اور بی جے پی کے لیڈر ہیں, ان کا نام ہے سبرامنین سوامی. سبرامنین سوامی جو ہیں یہ ڈونلڈ ٹرمپ اور بی جے پی کے درمیان ایک پل کا کردار بھی ادا کر رہے ہیں. اور سبرامنین سوامی جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں مسلمانوں کو آپس میں ڈیوائیڈ کر دینا چاہیے. اور یہ انہوں نے بات کہاں پہ کیا؟ یہ بھارت کے ایک ٹی وی چینل پہ انہوں نے بات کیا. سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. آپ کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ ہندو ووٹ بینک ایک ہو جائے, مسلم ووٹ بینک بڑھ جائے. میری یہ اوپینین ہے, ہندو کو اکٹھا کرو, مسلمان کو ڈیوائیڈ کرو. کھلے طور پہ مان رہے ہیں وہ رننیتی بہت خطرناک ہے اس دیش کے لیے. خطرناک یہ آپ کو بالکل نہیں سمجھنا ہے. ہوگا. ہم 80% ہیں ہندو, تو اسی لیے خطرناک کیسے کہہ سکتے ہیں؟ چلیے کم سے کم مسلمان میں 14% میں 7% ہمارے ساتھ آ جائے, خطرناک کیسے ہو چلیے گیا؟ کم سے کم آپ کی جو بھی بات ہے وہ پردے کے پیچھے نہیں, آپ کھلے کیمرے پہ بول رہے ہیں. یعنی کھلے کیمرے پہ سبرامنین سوامی نے یہ کہہ دیا کہ ہمیں مسلمانوں کو ڈیوائیڈ کرنا ہے. میں تمام ہندوؤں کی بات نہیں کر رہا. سبرامنین سوامی ایک مخصوص مائنڈ سیٹ ہے, اور ہندو تو پاکستان میں بھی رہتے ہیں, بڑے اچھے پاکستانی ہیں, اور ان کی میں بات نہیں کر رہا, ایک مائنڈ سیٹ کی بات کر رہا ہوں. اور یہ کلپس میں نے آپ کو چند صرف اس لیے دکھائے ہیں کہ ہمارے ہمسائے میں ایک سازش ہو رہی ہے, بہت بڑی سازش ہو رہی ہے. وہاں کی حکمران جماعت جو ہے نہ صرف ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں اور کرسچنز کو ختم کرنے کا منصوبہ بنائے بیٹھی ہے, بلکہ وہ پاکستان کو بھی ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں اور میزائلوں کے تجربے کر رہے ہیں, لائن آف کنٹرول پہ حملے کر رہے ہیں, لیکن ہم آپس کے جھگڑوں میں پھنسے ہوئے ہیں. تو اس پہ بات کریں گے کہ پاکستان کو جو اندرونی اور بیرونی مسائل کا سامنا ہے, اندرونی اور بیرونی خطرات ہیں, ہماری سیکورٹی کو جو تھریٹس بڑھ رہے ہیں, اس کا مقابلہ کیسے کیا جائے. ہمارے ساتھ موجود ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقادر بلوچ صاحب, وفاقی وزیر, اور ان کے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما رکن قومی اسمبلی محترمہ ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ. میں قادر بلوچ صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گا. جیسا کہ آپ کو بھی پتا ہے کہ آج ایک میزائل کا تجربہ بھی ہوا, اور آج کراچی میں آئیڈیاز 2016 کے حوالے سے ایک کانفرنس ہوئی, بڑی انٹرنیشنل کانفرنس ہے, اس کی بڑی اپنی اہمیت ہے. وہاں پہ وزیر اعظم صاحب نے خطاب بھی کیا, لیکن وہاں پہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ امن کا پیغام دے رہے ہیں. سنیں انہوں نے کیا کہا. Pakistan remains committed to discourage any arms race in the region. We in fact pursue the motive of arms for peace, which is always the tagline of ideas. جنرل صاحب بالکل صحیح کہا, وزیر اعظم صاحب کی بات سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا, لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جب ہندوستان کی طرف سے روزانہ لائن آف کنٹرول پہ جارحیت کی جا رہی ہے, اور بیلسٹک میزائل کا آج انہوں نے تجربہ کیا ہے, 700 کلومیٹر اس کی رینج ہے اور 12 ٹن وزنی ہے اور بہت لمبا چوڑا میزائل, تو تھوڑا سا اس کا بھی ذکر ہونا چاہیے.
اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم حامد بھائی، وزیر اعظم ملک کا نمبر 1 آدمی ہوتا ہے، اور اس کے جو بیانات ہیں جچے تھلے بیانات ہونی چاہیے، اور اس کے بیانات کو نہ صرف 2 ملکوں کے تعلقات سے ریلیٹ کر کے ایسیس کرنا چاہیے یا اس سے متعلق ہونا چاہیے، ایک انٹرنیشنل پیغام دینا ہوتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے جہاں تک ہمارے ملک کا تعلق ہے، ہمارے کسی قسم کے افینسو ڈیزائن کسی بھی ملک کے خلاف نہیں ہے۔ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اپنے دفاع کے لیے کر رہے ہیں، کوئی اس قسم کی کارروائی نہیں ہے کہ لال قلعے پہ ہم جھنڈا لہرائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہمارے جو پرابلمز ہیں، اور وہ پرابلم ہمارا مین جو کور ایشو ہے وہ کشمیر کا ایشو ہے، اس کو کبھی بھی ہم پس پشت ڈال نہیں سکتے، اس کے اوپر ہمارے سٹانس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اور پرائم منسٹر نے اس دفعہ جنرل اسمبلی میں جا کے یونائیٹڈ نیشن میں جس طریقے سے اس کیس کو پریزنٹ کیا، اس کے بعد جو ہم لوگوں نے پارلیمنٹیرینز کی تھرو پارلیمنٹیرین ڈپلومیٹک جو ہم لوگ افینسو لانچ کیا، وہ بھی پوری ملک پوری دنیا میں جا کے اس پرابلم کو پروجیکٹ بھی کر رہے ہیں۔ لیکن میں واٹ ایور جو کہ کیا جانا چاہیے اس میں کسی قسم کی کمی نہیں ہے، لیکن میں کمنٹ کرنا چاہوں گا یہ جو آپ نے اسٹیٹمنٹس اور بیانات اس کے راجیشور سنگھ کی اور سبرامنیم اس کی سوامی کی آپ نے بات کی، انڈیا کی بنیادی طور پر ان کا اسٹرینتھ ان کے سیکولرزم میں تھا۔ جب تک وہ سیکولرزم پہ اسٹک کر رہے تھے میرے خیال میں وہ بڑے اسٹرانگ تھے، دنیا میں بڑی پذیرائی ان کو مل رہی تھی۔ اب اس وقت میں تو یہ کہوں گا کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے خیال میں ہمیں اس کا فائدہ ہوتا ہے نہیں ہوتا، لیکن ایک طرف سے یہ ان کی ڈس یونٹی اور بریک اپ کے لیے بالکل معاملات سیٹ ہو گئے ہیں۔ مودی صاحب انتہا پسند ہندو اور انتہائی دشمن مسلمانوں کا، گجرات میں جو کچھ کیا وہ سامنے ہے۔ پھر اس کے ساتھی کون ہیں؟ یہ جو 2 صاحبان ہیں جن کے اسٹیٹمنٹ آپ نے سنا، جو کہ مسلمانوں کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں، 20-25 کروڑ مسلمان ہیں، 30 کروڑ ان کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں، کرسچن کو بھی ختم کرنا چاہیں گے، اور دلت تو ویسے بھی ان کے برابر نہیں ہے۔ تو پھر برہمن کا ایک ہندوستان وہ بنانا چاہتے ہیں، اور اس برہمن کے ہندوستان کے اوپر باقی جو میجارٹی ہوگی باقی قومیتوں کے، اس کے اوپر کیسے کنٹرول رکھ سکیں گے؟ اور ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے، مسلمانوں کے لیے بھی، کرسچن کے لیے بھی، دلت کے لیے بھی، اور باقی جو بھی مائنارٹیز وہاں پر رہ رہے ہیں، کہ کس ڈائریکشن میں وہ ہندوستان کو لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ ڈائریکشن اس قسم کا ہے کہ اگر ہم اپنی تیاری کو مکمل رکھیں، اور اس میں ہمیں کوئی ریلیکسیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں یہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان کے ملک میں کیا ہوتا ہے، لیکن جس ڈگر پہ حالات کو چلایا جا رہا ہے وہ ہندوستان کی کمزوری اور ہندوستان کی جو ہے نا یہ جو عزائم ہے اس عزائم کے اگینسٹ جاتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنی تیاری مکمل رکھنی چاہیے۔ کل بھارت کے جو فورن سیکرٹری ہیں جے شنکر، انہوں نے کہا ہے پاکستان کو سارک سے نکال دیا جائے گا کیونکہ پاکستان جو ہے وہ سارک کے لیے خطرہ بن گیا ہے۔ ہماری تیاری مکمل ہے، وہ ایک طرف دھمکی دے رہے ہیں سارک سے نکال دیں گے، دوسری طرف وہ چاروں طرف سے ہمیں گھیرا ڈال رہے ہیں۔ دیکھیں حامد، میں تو بہت عزت کرتی ہوں جنرل صاحب کی، لیکن انہوں نے جو کہا کہ کشمیر پہ جو ہم کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں، مجھے اس سے سخت اختلاف ہے۔ تو پہلے تو ذرا کشمیر پہ میں بات کر لوں۔ کشمیر پہ آپ نے ابھی ایل او سی پہ لگاتار فائرنگ ہو رہی ہے اور ورکنگ باؤنڈری پہ بھی، اور ابھی تک ہم نے چیپٹر 7 کو ایکٹیویٹ نہیں کیا یو این سیکیورٹی کاؤنسل میں۔ جنرل اسمبلی میں ہمارے سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں ہمارے ایمبیسڈر کے، لیکن میرا سوال جو ہے، اور میں حیران ہوں، اور پچھلے ہفتے میں نے ایک شو پہ بھی پوچھا تھا کہ ہم ابھی تک یو این سیکیورٹی کاؤنسل پہ کیوں نہیں گئے، کہ ہندوستان وار لائک ایکٹیویٹیز کر رہا ہے، اینٹی اپ کر رہا ہے، ملٹری اینٹی کو اپ کر رہا ہے، اور یہ 2 نیوکلیر ممالک ہیں، یہ تھریٹ ٹو ریجنل پیس اینڈ سیکیورٹی ہے۔ یو این سیکیورٹی کاؤنسل کا کیس بنتا ہے چیپٹر 7 میں، ہم کیوں نہیں گئے؟ تو پی ایم ایل این کے جو ریپرزینٹیٹیو تھے 2 منٹ بعد انہوں نے کہا جی دیکھیں مجھے میسج آیا ہے فورن آفس سے، کل ہم جا رہے ہیں سیکیورٹی کاؤنسل۔ وہ دن آج کا دن ہفتہ گزر گیا، ہم نہیں گئے۔ تو سوال اٹھتا ہے ہم کیوں نہیں جا رہے؟ یہ ایک ریجنل اور انٹرنیشنل سیکیورٹی کا ایشو بن گیا، پیس، تھریٹ ٹو پیس اینڈ سیکیورٹی۔ ہمیں جانا چاہیے، فرض بنتا ہے ہمارا، ہندوستان کو امبیرس تو کریں ہم ادھر جا کے۔ دوسرا، آپ نے اگنی کی بات کی۔ اگنی 7 کلومیٹرز کی رینج جو ہے نا، یہ اگنی اس کی رینج زیادہ ہے۔ یہ ٹیسٹنگ جو پھر سے انہوں نے کی ہے، بلکہ ہماری شاہین کی رینجز بھی 2000 کلومیٹر تک ہے، یہ 700 کلومیٹر 700 کلومیٹر صرف ہے۔ اس کی اب کیوں انہوں نے ٹیسٹ کیا ہے اس وقت؟ یہ ایک پیٹرن ہے، کنیکٹ دی ڈاٹس، جیسے آپ نے کہا ایل او سی
वर्किंग बाउंड्री, और ट्रम्प जब से आए इंटेंसिटी बढ़ गई है। आप देखें ना, पहले वो स्मॉल आर्म्स यूज कर रहे थे एलओसी वगैरह पे, अब दे यूजिंग फुल आर्टिलरी फायरिंग और सारा कुछ। एक दिन में बिम्बर में आपको पता है 7 सोल्जर्स हमारे शहीद हुए हैं। तो उस एलओसी का देखें, फिर वो सबमरीन का देखें कि वो ट्राई टू पेनिट्रेट इनटू पाकिस्तान वाटर्स, पकड़ी गई, अच्छी बात है पकड़ी गई, लेकिन फिर उसके बाद आपने एक और स्पाई ड्रोन उनका एलओसी जो क्रॉस करा था मारा गया। इसके साथ साथ ये 700 किलोमीटर रेंज जो कि पाकिस्तान स्पेसिफिक रेंज है, अगर उनकी अग्नि वैसे हैज अ वाइडर रेंज, और वो तो अपनी आईसीबीएम्स भी बना रहे हैं और चीन और दुनिया को अपनी मिसाइल रेंजेस बना रहे हैं, 700 किलोमीटर स्पेसिफिकली पाकिस्तान को टारगेट करती है। और ये क्यों इन्होंने इस वक्त टेस्ट की, ये एक मैसेज आपको दे रहे हैं अग्रेशन का, आपको टेस्ट कर रहे हैं आपकी विल, और सैडली हमारी जो विल है वो नहीं नजर आ रही कहीं, लेकिन क्योंकि हम कुछ नहीं कर रहे। एक चीज मैं थोड़ी सी आपसे पूछना चाहता हूं कि आप कह रही हैं विल नजर नहीं आ रही, लेकिन ये यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशल कमेटी जो है उसमें कश्मीर पे जो पाकिस्तान की रेजोल्यूशन है उसको आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम रीअफर्मेशन मिल गई है, तो ये तो कामयाबी है। ये मेरी बात सुने, आपके फॉरेन ऑफिस ने इस पे कोई कमेंट किया? एक और कामयाबी भी हमारी हुई है अभी न्यूक्लियर सप्लाईज ग्रुप की, वो चीन की वजह से ज्यादा, लेकिन एक बड़ी मेजर डेवलपमेंट। अच्छा, ये भी वैसे चीन की वजह से हुई है। इसमें चाइना, मलेशिया, ब्राजील, इजिप्ट, ईरान, नाइजीरिया, सऊदी अरब, लिबनान, साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया। नहीं, लेकिन मुझे देखिए ये भी एक अचीवमेंट है, लेकिन हम फिर भी नहीं जा रहे। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में न्यूक्लियर सप्लाईज ग्रुप की वियना में मीटिंग हुई है पिछले हफ्ते, और उधर एक डिसीजन आई है, पहली दफा एक प्रिंसिपल्ड अप्रोच अब एनएसजी ने अडॉप्ट किया है कि हम क्राइटेरिया बेस्ड अप्रोच करेंगे नॉन एनपीटी मेंबर्स को मेंबरशिप देने के लिए। ये हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। आपने हमारे फॉरेन ऑफिस की या हमारी मीडिया में कोई ये खबर सुनी? नहीं सुनी। तो बट वो अपनी तरफ जो हमारी डिप्लोमेटिक सक्सेसेस है, जो हिंदुस्तान का अग्रेसिव डिजाइन है, मैं पहले साल से कह रही हूं, अभी भी यही कहूंगी, ये सिर्फ पिन प्रिक्स नहीं है, ये एक दे टेस्टिंग अ न्यू डॉक्ट्रिन, क्योंकि कोल्ड स्टार्ट को हमने काउंटर कर लिया था नसर मिसाइल के साथ, अब वो एक नया डॉक्ट्रिन रैशनलाइज कर रहे हैं, और हमारे पास इसका सिवाय रिस्पॉन्ड करने का इन फायर हमने और कुछ नहीं किया, और कर सकते हैं। अच्छा, मैं इसमें शामिल करूंगा पीपल्स पार्टी के रहनुमा जनाब मौला बख्श चांडियो साहब को, कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम चांडियो साहब। वालेकुम सलाम साहब, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। चांडियो साहब, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान को चारों तरफ से घेरा जा रहा है, पाकिस्तान की समुद्री हदूद पे भी हमला हो रहा है, लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी हमला हो रहा है, भारत की तरफ से एटमी मिसाइलों के तजर्बे भी किए जा रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर भी, कोयटा में, पेशावर में, कराची में, हर जगह पे टेररिस्ट एक्टिविटीज हो रही हैं। लेकिन आप क्या कहेंगे कि हमारी जो सियासी कुव्वतें हैं, हमारी जो पॉलिटिकल फोर्सेज हैं, उनकी तवज्जो इन खतरात की तरफ नहीं हो, आपस में लड़ रहे हैं सारे, तो क्या ये कोई दानिशमंदाना रवैया है? ये आप दुरुस्त कह रहे हैं, ये बड़ी बदकिस्मती है कि लेकिन इन हालात में सबसे ज्यादा जिम्मेदारी हुकूमत की होती है, हुक्मरानों की होती है, और वो कौमी सलामती की जिम्मेदारी उन्हीं पर होती है, उनको पहल करनी होती है, उनको बुनियादी फैसले करने होते हैं। फिर अगर वो फैसले मुल्क की मफाद और कौम के मुताबिक होते हैं तो तमाम सियासी पार्टियों का काम है तो तमाम इख्तलाफात को भुलाकर पार्टी से तय से ऊपर होकर कौमी सलामती के मामले पर यकजहती दिखाएं। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ सूरत हाल नहीं है। पाकिस्तान सिर्फ मीर साहब बाहर से नहीं, अंदर से भी खतरात में घिरा हुआ है। आए दिन अंदर से जिस किस्म के हमले होते हैं, जिस किस्म से हमारे मासूम लोगों पर, बच्चों पर, खवातीन पर, इदारों के लोगों पर जिस किस्म के हमले हो रहे हैं, सारे मामलात आप देखें। आप, मैं तनकीद नहीं कर रहा, आप बड़ा संजीदा मसला उठाए बैठे हैं, तनकीद नहीं करता, लेकिन मैंने कहा ये जिम्मेदारी हुकूमत की। आपको कहाँ हुकूमत संजीदा नजर आती है? आप बताएं। अंदरूनी मामलात में है संजीदा, सवाए बयान देने के, सवाए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के, अपनी जिम्मेदारी से बचाने के लिए और पार्टियों पे तनकीद करना, और कोई नजर आता है आपको? इस्लामाबाद के निगरान हो तो इस्लामाबाद से बेखबर है, और मामलात है। अब देखिए, मेरे चेयरमैन बिलावल साहब अगर कहते हैं कि वजीर खारजा होना जरूरी है, तो आप देखें ना, 4 लोग, 3 लोग ने आपने एडवाइजर रखे, कोई भी नहीं, वक्त पर कोई नहीं बोलता, वक्त गुजर जाता है। कश्मीर में कितने दिन मजालिम होते रहे, कुछ नहीं बोला, क्योंकि उनकी दोस्ती के ताल्लुकात है। अब बदकिस्मती से
بدقسمتی سے میں بیٹھے ہیں بلوچ صاحب، میں ان کی وجہ سے نہیں، ویسے بدقسمت ہم ان سے ذاتی تعلقات نبھانے میں پورے ہیں. ملک ایک طرف، ریاست ایک طرف، ہمارے ذاتی تعلقات ہیں جی، کہیں وہ خراب نہ ہو جائے. ہمیں جسے بہادری سے، دلیری سے، آپ منصب ایسے پہ وزیر اعظم کے بیٹھے ہیں، آپ اس ملک کی قوم کی سلامتی کے ذمہ دار ہیں، آپ ساری باتوں کو بھول کر ایسا کوئی موقف اختیار کریں. لیکن معاف کریں مجھے جنرل صاحب، آپ کے وزیر اعظم اپنے ذاتی مسائل میں الجھے ہوئے ہیں، ان کو پاناما نے پریشان کیا ہوا ہے، کوئی بات ان کو سجھائی نہیں دیتی، تھوڑا غصہ ہوتا ہے پارٹیوں پہ نکالتے ہیں. ان کے 4 وزراء ہیں جو مشرف کے ساتھ جھوٹ بولنے کی ڈگریاں لے کر آئے، وہ سارا دن دوسری پارٹیوں کو برا بھلا کہتے ہیں، اپنی ذمہ داری مزو نہیں کرتے. چھوڑیں دوسری باتوں کو، قوم کو اعتماد میں لیں، جہل میں ڈالیں پاناما کے ایشو کو، قوم کو اعتماد میں لے کے مسئلہ حل کریں. آپ ملک ہے، قوم ہے، تو آپ پھر وزیر اعظم بن سکیں گے. کیا بات ہے، آپ لگ گئے اپنی وزارت عظمہ کو بچانے میں. کچھ بھی نہیں، آپ کو قوم کے ساتھ چلنا چاہیے. جی جنرل قادر بلوچ صاحب، جی بڑی فائرنگ ہوئی ماشاءاللہ ہر طرف سے، میرے طرف فائرنگ بھی ہوئی ہے، شیلنگ بھی ہوئی ہے. میں بہت عزت اور احترام کرتا ہوں ڈاکٹر صاحبہ کا بھی اور مولانا چانڈیو صاحب کا. جہاں پر جو باتیں گورنمنٹ کو تو خیر نہیں چلے، گورنمنٹ کو چاہیے جتنا کرٹیسائز کر سکے، بالکل وی شوڈ ویلکم دیٹ. ہمیں برا نہیں ماننا چاہیے، یہ بنیادی طور پر ہمیں گائیڈ کرنے کے لیے ہوتی ہے کرٹیسزم اپوزیشن کی طرف سے، اور ہمیں ہماری رہنمائی میں مفید اور معاون ثابت ہو سکتا ہے. لیکن یہ کہہ دینا کہ جی NSG ہو گیا، ریزولوشن کے اوپر پہلی مرتبہ ایگریمنٹ ہو گیا، پاکستان کی فارن آفس کی ناکامی ہے. یہ ناکامی ہے بھائی، یہ کامیابی اگر ہوئی ہے تو کامیابی جی وہ اپنے صرف پیار و محبت کی وجہ سے وہ ہونا تھا، یا ڈاکٹر صاحبہ کی پارٹی نے یا مولانا چانڈیو صاحب کی پارٹی نے کوئی ایفرٹ کیا، یا فارن منسٹری میں ان کا کوئی آدمی تھا جس کے ایفرٹ کی وجہ سے یہ کامیابیاں ہوئی، یہ جو کم از کم جن کو جو بڑا ہال مارک کے طور پر آپ مینشن کر رہے تھے. دوسری بات جو آپ نے کی کہ یہ جو اگنی والی بات آپ نے کی اور 700 کلومیٹر کی بات کی، اس سے پہلے ڈاکٹر صاحبہ نے آپ کو شاہین کے بارے میں بتایا، اور پھر اگر اگنی پاکستان اسپیسیفک اور پاکستان کی ڈیپتھ سے ریلیٹڈ ہے تو شاہین انڈیا کے بھی لمٹس تک جانے کی اس میں کاروائی ہے اور اہمیت ہے اس کی. ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم سوئے ہوئے ہم کچھ کرنا نہیں چاہتے ہیں، ہمارے ڈیفنس پریپریشنز کوئی نہیں ہے. نو، وی آر اے میچ ٹو دیم. اور لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ بنیادی طور پر مین پرابلم جو پیٹ میں مروڑ ہے انڈیا کا وہ سی پیک کی وجہ سے ہے، نمبر 1. اور دوسری بات جو پرابلم ہے ان کا، وہ پرابلم ہے ان کے لوکل الیکشن جو اسٹیٹس میں ہو رہے ہیں وہاں پر ریزلٹس حاصل کرنے کی. ہندوستان یہ جو سبرامنیم سوامی صاحب اور راجیشور سنگھ صاحب اس قسم کے لوگوں کے بیانات کی وجہ سے بہت زیادہ اس کی گورنمنٹ ڈیفینسو پہ جا رہی ہے. ان کو ڈر ہے کہ کہیں پر سیٹ بیک نہ ہو جائے ان پروونسز میں، کیونکہ ہندو ایکسٹریمزم کی طرف وہ بڑی توجہ دے رہے ہیں اور اس کی طرف بہت زیادہ ان کا مارچ ہے. تو یہ ہاکش ایٹیچیوڈ جو انہوں نے اڈاپٹ کیا ہے بنیادی طور پر یہ ہمیں براؤ بیٹ کرنے کے لیے ہے، اور ہمیں کوئی اس میں تیاری اپنی مکمل رکھنی چاہیے. لیکن یہ کہہ دینا کہ جی سیکیورٹی کونسل میں وہ اسٹیج نہیں آیا ہے، ابھی تک کوئی ایسی وار لائک بات نہیں ہوئی ہے لائن آف کنٹرول کے اوپر. میں خود یہاں پر لیکن آپ بالکل رہے ہیں جنرل صاحب، وہ ساری بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ برا نہ منائیں، جو مقبوضہ کشمیر میں صورتحال ہے، یعنی کہ وہاں پہ 3-3.5 مہینے ہو گئے ہیں اور کشمیری جو ہیں وہ اس سے زیادہ اور کیا کریں، ان پہ ظلم کے پہاڑ توڑ دیے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ وار لائک سچویشن نہیں ہے. کوئی شک نہیں ہے کشمیر کے بارے میں. تو میرا ویو پوائنٹ یہ ہے کہ کشمیریز ایک سامان نہیں ہے کہ کپ گلاس پانی کے نہیں ہے، کوئی ایٹم نہیں ہے جس کے اوپر ہم فائٹ کر لیں. کشمیریوں کی اپنی جغرافی ہے، کشمیریوں کا اپنا کلچر ہے، کشمیریوں کے اپنے سب کچھ ہے. کشمیر کے اوپر فائٹ کرنے والی کاروائی وی ہیو ٹو لیو اٹ اینڈ وی ہیو ٹو ایکسٹینڈ ڈپلومیٹک سپورٹ کریں، مکمل طور پر اخلاقی سپورٹ کریں، پولیٹیکل سپورٹ کریں. ڈاکٹر صاحب اس میں کسی قسم کی آپ بولنا چاہ رہی ہیں مجھے ایک اور ہاکش اپروچ کی بات ہو رہی ہے، تو میں ابھی بریک کے بعد آپ کو بتاؤں گا کہ ہاکش اپروچ اب صرف دلی میں نہیں ہے، کہیں اور بھی ایک ہاک آگے بیٹھ گیا اور وہ پاکستان کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے اس پہ بات کریں گے وقفے کے بعد. وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. ڈاکٹر صاحب میرا سوال تو ابھی میں نے نہیں کیا لیکن آپ کو رسپونڈ کرنا چاہ رہی ہیں. میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ مجھے سمجھ نہیں آئی ایکچولی جنرل صاحب کہنا کیا چاہ رہے تھے.
کہ ہماری بالکل شاہین کا میں نے کہا ہمارے پاس کاؤنٹر ہیں. ایشو میرا وہ نہیں تھا. میرا پوائنٹ تھا آج کل جو ہندوستان نے صرف 700 کلومیٹر کی رینج جو ٹیسٹ کی ہے اگنی کی, وہ کیوں کی ہے؟ وہ آپ کو ایک میسج دے رہے ہیں, اٹ از ٹائڈ ٹو دا. اور میں حیران ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں وار لائک سچویشن. جب لاہور پہ بم گرے گا خدا نہ خواستہ پھر وار لائک سچویشن ہوگی. آپ کے وہ ٹیریٹوریل واٹرز میں نیوکلیئر سب مرین ہندوستان کی آ گئی ہے. آپ کے ایل او سی اور ورکنگ باؤنڈری پہ انٹینسیفیکیشن ہو رہی ہے انڈین فائرنگ کی. مجھے سمجھ نہیں آتی وار لائک اور کیا ہوگا. از دیر اے فگر ان دا پی ایم ایل این مائنڈ کے اتنے لوگ شاید اس لیے ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ جو اپوزیشن کی پارٹیز ہیں وہ تو حکومت کے ساتھ دوسرے ایشوز پہ لڑ رہی ہیں, یہ ایشو تو ریز نہیں کر رہی ہیں. اور ایشوز تو ہوتے رہتے ہیں, بٹ ایک وار لائک سچویشن پہ حکومت کو ایکشن لینا ہوتا ہے. اور میں حیران ہوں کہ جن صاحب کہہ رہے ہیں کشمیر کا علیحدہ ہے, یعنی کہ ان کو لڑنے دیں. کشمیر از اے ایشو آن دا یو این سیکورٹی کاؤنسل. پاکستان از اے پارٹی ٹو دا ڈسپیوٹ. تو ہمارا تو جس طریقے سے اور جو ظلم ہو رہا ہے کشمیریوں پہ اس وقت, جس طرح سے آپ دیکھیں, آپ کا فرض بنتا تھا کہ آپ اب تک چلے گئے ہوتے یو این سیکورٹی کاؤنسل میں, چاہے آپ کو وہاں ملتا ریزولوشن یا آپ کو ویٹو یوز ہوتا امریکہ کا. ایک گلوبل فورم پہ جو سیکیورٹی کا فورم ہے ادھر ایشو تو آپ لے کے جاتے نا.